امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ ملک جو ہے میرے ہر امتی کے سینے میں ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس پہ آپ کی ایک حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لخالقها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھو، وعلم اہلک، اور اپنی بیویوں کو یہ یاد کراؤ، سکھاؤ سورہ ملک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خود اس کو پڑھو اور اپنی بیویوں کو یاد کراؤ، وجمیع ولدک، اور اپنی ساری اولاد کو، وصبیان بیتک، اور جو بچے تمہارے گھر میں رہتے ہیں، جو بچے تمہارے گھر میں رہتے ہیں ان کو بھی سکھاؤ، یعنی اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور ان بچوں کو جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں ان کو یہ سورت سکھاؤ، وجیرانک، اور اپنے ہمسایوں کو بھی بتاؤ یہ سورت، ان کو بھی یہ سکھاؤ۔ فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ وَالْمُجَادِلَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجات دینے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے حضور جھگڑا کرتی ہے، اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے، اور اسی کی پہلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی لکھا ہے، قل تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی وہ برکت والی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر بادشاہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تبارک ہے باب مفعول کا سیکھا ہے، انتہا کی بلندیاں جہاں کہ سب باقی قوتیں جواب دے جائیں، اور اس برکت والی ذات یعنی اللہ کی طاقت شروع ہو جائے، یہ وہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت کے اندر زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اور وہی اس کے اوپر قادر ہے۔ تو وہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنی قدرتوں کا مالک رب تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہم آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو موت کی تلوار پر لٹکا کے رکھی ہے، الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے۔ زندگی ہے تو موت کی تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے، انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے 30 سال میری زندگی ہے اور اللہ غفور رحیم ہے، تو 29 سال تو وہ اپنے گناہوں میں لگ پاتا رہے گا۔ جب 5 سال رہتے ہوں گے تو وہ وقت سے پہلے ہی بڑھ جائے گا، اتنا خوف پڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے کب میری موت آنی ہے، تو وہ اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں جب ہمارے علاقے میں جب کوئی بندہ مر جاتا نا تو کئی دن تک ہمارا کھانا پینا ہمارے حلق سے نیچے نہیں گزرتا تھا، اور آج ایسا زمانہ ہے کہ آپ صبح شام دوپہر جنازے بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ہاتھوں پہ اٹھاتے بھی ہیں، اور پھر تیسرے دن ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو زندگی ہے نا
یہ بے مقصد زندگی نہیں ہے، اس کا بڑا مقصد عظیم ہے کہ تاکہ ہم پہچان لیں کہ کون اچھے کام کرنے والا ہے اور کون برے کام کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا بھی ہے، پکڑ میں بھی بڑا زبردست ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ انسان جتنے ہی گناہ کرتا ہے اللہ کے حضور جب وہ توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندے کو معاف کروا دیتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اس بات کو بھول جاؤ کہ یہ تمہاری پکڑ یا تمہارا حساب نہیں ہونا۔ اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے تہ در تہ آسمانوں کو بنا دیا ہے، تیرے نام اعمال کو کھولنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے؟ کیا آسمانوں کو بغیر کسی کمزوری کے تہ در تہ بنا دینا یہ کام مشکل ہے یا تیرے نام اعمال کا پنڈورا کھولنا مشکل ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن، یہ تخلیق اگر ہو سکتی ہے تو پھر مالک قدوس رحمانی کی ہو سکتی ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح نہ کہ رحمان کی تخلیق جو ہے آسمان کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، بتا رہا ہے تو اس کی بنائی ہوئی تخلیق آسمانوں کو دیکھ، من تفاوت، تجھے کوئی اس میں خلل، کوئی رکھنا، کوئی عیب، کوئی کمزوری کسی قسم کی تو اس میں نکال سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرجع البصر، تیری نگاہ ناکام لوٹ آئے گی۔ ہل تری من فطور، کیا اس کے باوجود بھی تو غور سے دیکھتا ہے تو تجھے کچھ کمزوری اس میں نظر آتی ہے جو میں نے آسمان بنایا ہے؟ ثم ارجع البصر مرتين، پھر بار بار دیکھ میری تخلیق کو۔ اللہ کہتا ہے میرے بنائے ہوئی آسمان کو تو بار بار دیکھ، ینقلب الیک، تیری نگاہ ناکام تیری طرف لوٹے گی۔ البصر خاسئ وهو حسین، اور وہ تھک جائے گی لیکن ہر دم وہ ناکام واپس لوٹے گی۔ میری بنائی کی تخلیق یعنی آسمان میں سے تیری نگاہ کوئی رکھنا، کوئی عیب، کوئی کمزوری یہ نہیں بنا سکتی، یہ نہیں پیدا کر سکتی، اس لیے کہ اس کا خالق میں۔ اس کے بعد پھر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، السماء دنیا یعنی قریب کی آسمان، یہ ادنا سے قریب کی آسمان، جو آسمان تیرے قریب ہے، اس پہ ہم نے مصابیح روشن جو ہے وہ ستارے بنائے ہوئے۔ اب یہ کس کی تخلیق ہے؟ اور یہ بھی کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس سے ہم شیطانوں کو بھگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستارے ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ستاروں سے جو شعلے نکلتے ہیں نا وہ ان شیاطین کے اوپر پڑتے ہیں اور یہ واپس ناکام لوٹ کے آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے بھی ان شیطانوں کو ماننے والوں کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم کا جو ٹھکانہ ہے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انتہائی جو ہے وہ بری جگہ ہے۔ یہ جہنم کا جو ٹھکانہ ہے یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ان کو القوا اس میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جب ڈالا جائے گا، سامعوا لہا شہیقا، تو زوردار کی آوازیں سنیں گے اس میں، اور وہی تفور، اور یہ جہنم جو ہے نا یہ جوش مار رہی ہوگی، اور اس کا جوش کس قسم کا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، گویا
کیا تو اس طرح ہوگی جس طرح پھٹ جائے گی، لیکن وہ پھٹے گی نہیں، اتنا اس کے اندر جوش ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج، جب ہم ان کی جتھوں کو ایک دو کر کے نہیں، اللہ فرماتا ہے دھوکے مار سے جب ان کو ہم جہنم میں پھینکیں گے نا، سألہم خزنتہا ألم یأتکم نذیر، پھر ہم ان سے سوال کریں گے، اہل جہنم سے ہم سوال کریں گے، ألم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا، اس عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی، کہیں گے کیوں نہیں، پیغام تو تیرا اللہ ہمیں پہنچا تھا، تیرے انبیاء ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے اس وقت جو ہے نا تیری بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا چھوڑو یہ ملا لگا رہتا ہے، ابھی مولویوں کا اور کیا کام ہے، ویلے لوگ ہیں، یہ شیطانی کیڑا ہے، اور جس خبیث دماغ میں یہ داخل ہو جاتا ہے نا وہ خود گھٹیا ہے، حقیر انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی میں نے بتایا، زمانہ آئے گا ذلیل ترین انسان ہوں گے، علماء اور فقہاء کے اوپر بے دریغ وہ اپنی زبان استعمال کریں گے۔ آج ایسے ہے جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کو دو پلڑے سیدھے نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے مولویوں کو کیا پتا جی، اور پلیتا اپنا بوتھا تو دیکھیں کن کے بارے میں تو بات کر رہا ہے؟ جو اللہ کے رسول کے وارثین ہیں ان کے اوپر تو اپنا بھیڑا پیٹھا کھولتا ہے، ذرا شرم تو کر، اپنا پہلے حسب و نسب تو چیک کر، پھر تجھے پتا چلے کہ یہ دین کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہیں گے قد جاءنا نذیر، ہمیں ڈرانے والے آئے تھے، ہمارے پاس تیرا پیغام پہنچانے والے آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور صاف صاف ہم نے انکار کر دیا یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی پیغام نہیں آیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو پھر اللہ کہے گا، ہم کہیں گے تم کھلی گمراہی میں تھے، اب اپنی اس گمراہی کا مزہ لو، جب تمہیں نہ میں یاد آیا نہ میرا نبی یاد آیا، تمہارے سامنے دنیا کا حسن تھا، تمہارے سامنے دنیا کی رنگینیاں تھی، اب تمہارے سامنے دنیا کی رنگینی تھی، تو انہی کا جو ہے ثمرہ نا آج چکھ لو، جہنم کی صورت میں خود بندہ اقرار کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے قَالُوا لَوْ كُنَّا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر نسمع چند لمحے بیٹھ کے دین کی بات سن لیتے، اور ناقلو، اور دین کی بات کو ہم سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، چڑیا چگ گئی کھیت، کس طرح ہے؟ اب پچھتاوے کیا جب پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہوا ہے میرے جیسی یہ سارے، اب پچھتاوے کیا جب چڑیا چگ گئی اب کھیت، پچھتاوے کیا چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس وقت جہنم کے اندر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ نا تمہارے پاس کوئی آیا تھا، کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے رفع دفع کر دیا، پھر کہیں گے کاش نسمعو او ناقلو، ہم دین کی باتیں چند لمحہ بیٹھ کے سن لیتے اور اس کو سمجھ لیتے، آج ہم اس جہنم میں جو ہے وہ نہ آتے۔ اللہ کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا تو اب ہم نے مزید ان کو جنت کے اندر پہنچ لیا، اب ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے رہے اللہ سے ہر لمحہ، انہیں پتہ تھا موت آنی ہے، حرام نہیں کھاتے، کسی کو گالیاں نہیں دیتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کا ناحق مار نہیں کھاتے، اپنا تکبر اور کبریائی نہیں بیان کرتے، اللہ کی اللہ سے ڈر کر کے عزت و انکساری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو میرا رب فرماتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ، کبھی ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جنہوں نے جو اللہ سے ڈرا
اسے پتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. جو بھول گیا اللہ کو اس کا تو وہ ٹھکانہ ہے. یہ اللہ اجر اس کا بتا رہا ہے جس نے قرآن کو سنا. چند لمحے نکالے. آج تو میں دیکھتا ہوں صبح کی نماز میں جب میں درس قرآن شروع کرتا ہوں بعد میں بھی کارڈ رکھتا ہوں. ہم بھی کوئی ایسے ڈیکورے لوگ نہیں ہیں, ہم بھی بندوں میں رہتے ہیں اور بندوں کو جانتے ہیں. تو کئی بار اس طرح ہوتے ہیں نا جب میں تصویر پڑھتا رہتا ہوں وہ سکون سے بیٹھے رہیں گے. کیوں ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان اٹھ کے ویسے جائیں گے جیسے کسی کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. وہ اتنا تو سوچ میں اٹھوں گا 2 بندے اور اٹھ جائیں گے, میں بیٹھوں کہ بات تو سمجھ آئے گی کسی کی. کون سا جا کے آگے میں کشمیر کو پتہ کرنا ہے. یہاں پہ تو ہماری زندگیاں گزر گئی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے. ہم تو میٹرک کیا اور 40 سال تک ہماری زندگی ایسی گزرتی ہے. مومن کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کی جان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کے علم اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وہ کون سا مسلمان ہے جس نے میٹرک کیا اور اسی حالت میں مر گیا؟ یعنی منافقت میں مبنی ہے. تو مومن نکما نہیں ہوتا. یاد رکھو اللہ کو نکما آدمی نہیں پسند. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور اقتدار, حکومت, معیار, عزت اللہ نے محنتی لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. آج معیشت میں یہود و نصارہ کا قبضہ ہے. اقتدار امریکہ بہادر کے ہاں جو ہے ان کا قبضہ ہے. ہمارے تو یہ ان کے منگتے ہیں. تو منگتوں کی تو حالت کہیں عزت نہیں ہوتی. بابا آج دیکھو نا مسلمان کی کہاں کہیں عزت ہے. اس وجہ سے نہیں ہے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے. 4 پیسے آئے تو پراپرٹی کا دفتر میں طرح کھول کے بیٹھ جاتا ہے, محنت نہیں کرتا. ایک بیان 99 کے چکر میں ہوتا ہے کہیں اوپر سے نازل ہو جائیں. تو ایسی قوموں کو پھر جوتے ہی پڑا کرتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. راز ہو گئے بات ٹھیک ہے. محنت کرنی چاہیے. اللہ کو محنت کرنے والا بندہ پسند ہے. یہ کما بندہ اللہ کو نہیں پسند. اور جی بات 20 سال 25 سال نوکری کر لی ہے بھائی آگے تو سوچو. اگر تو ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے تو غریب کے بچوں کو پڑھا. اگر تیرے پاس کیا اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ سورت کس کو یاد کروا؟ ابھی میں نے بتایا بھول گئے ہو. بیوی اپنی سورہ ملک اپنی بیویوں کو یاد کرا. پھر کس کو یاد کرا؟ بچوں. اپنے بچوں کو یاد کرا, اپنی اولاد کو. پھر کس کو کرا؟ جو بچے تیرے گھر میں ہیں. تیرے بچے ہیں, تیری بہن کے بچے ہیں, تیرے بھائی کے بچے ہیں, تیرے چاچے یا مامے کے بچے ہیں, ان کو یاد کرا. وزیرانے اگر ان کو تو یاد کروا چکا ہے پھر تو اپنے والے والوں کو یاد کرا. کیوں؟ کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کے حضور جھگڑا کرتی اور ان کو بخشوا کے لے جاتی ہے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زندگی کو بے فضول نہ سمجھ. ایوکم احسن عملا, ہم پہچانیں گے دیکھیں گے کون اچھا عمل کرتا ہے. قیامت کے دن ہم نے حساب و کتاب لینا ہے تم سے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اس لیے ہم تو سے بے خبر نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اگر کوئی بات ایسا کرتا ہے چھپا کے کرتا ہے یا بات اونچی کرتا ہے, ہمارا ذکر آہستہ کرتا ہے, اونچا کرتا ہے, ہمیں تو یاد نہیں کرتا یا کرتا ہے, ہم سارا اس کو جانتے ہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تیرا رب تیرے دلوں میں اٹھنے والے بھید اور رازوں کو جانتا ہے. فَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ. خبردار جان نہیں کس نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہ بڑی دقیق خبر بھی رکھتا ہے. دقیق کرتے ہیں سیکنڈ اتنے مطلب مختصر, یعنی وہ بڑی باتوں کو چھوڑ وہ دقیق خبر بھی رکھتا ہے. تیرے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی تیرا رب جانتا ہے. اس سے چھپانا کیا؟ جب تجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے خیالوں سے بھی واقف ہے, میرے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے, تو پھر تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے سچے اللہ کی نافرمانی سے بچے.
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر رکھنے کے کچھ نہیں نکال سکا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تیرے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے. اگر ساری دلدل کی طرح ہوتی تو کیسے چلتے؟ پیر پھنستے رہتے. اگر ساری زمین پتھر کی طرح ہوتی تو فصل کہاں اگاتے؟ میرے رب کے ایک ایک کلمے پہ قربان کیوں کیسے گفتگو فرماتا ہے؟ کہتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو نرم بنا دیا ہے. فامشوا فی مناکبہا، اور تیرے چلنے کے لیے اس نے رستے بنا دیے ہیں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تیرے لیے اس نے رزق کا اس زمین میں بندوبست کر دیا ہے. وہ اس کی عبادت کر، نہ اس کی طرف آ، اس کی بات مان، اس نے تیرے لیے سارا کچھ کر دیا ہے. تو اس کی طرف رجوع کرنا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم نے قبروں سے اٹھ کے بھی آنا ہے. اگر اس کی زمین پہ چلتے ہو تو کل خیال کرو اسی زمین سے وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا بھی. اگر اس کے رستے استعمال کرتے ہو، اس کی باتوں کو یاد بھی رکھو. اگر اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو تو اس کی عبادت بھی کرو. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُّ، تو کیا تو اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا ہے اس بلندیوں والے رب سے؟ اگر وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے تو تو کیا کر سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے اس نے قوم لوط کو غرق کیا ہے، مختلف قوموں کو غرق کیا ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُرُّ، اگر وہ زلزلہ بھیج دیتا ہے تو اگر زلزلے کے دوران تو تجھے رب بھی یاد آ جاتا ہے، تیرے دل میں خوف بھی یاد آ جاتا ہے، حالانکہ اس وقت کا ڈرنا اور اس وقت کی دعا کام بھی نہیں کرتی، تو پھر اللہ کہتا ہے اس لمحے سے پہلے مجھے یاد کرنا، اس لمحے سے پہلے میرے سے مانگنا، اس لمحے سے پہلے میرے نبی کی بات مان، تاکہ اس مشکل میں میں تیری بات کو مانوں. سبحان اللہ. سوال تو یہ ہے نا، اور یہ تو آپ کا تجربہ بھی ہے، میرا بھی تجربہ ہے. میں نے تو اپنے اوپر اس کو چیک بھی کیا ہے. ایسے اس طرح اگر نہیں بھی یاد آیا نا تو زلزلہ کہا کہ وہ کوئی گھنٹوں کی بات بھی نہیں ہوتی، منٹوں کی بات بھی نہیں ہوتی، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. ذرا زمین میں تھرتھراہٹ آئی، فوراً یا اللہ بچا لے، یا اللہ کلمہ بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی یاد آ جاتا ہے، خوف کی اس کا طاری آ جاتا ہے. بندہ تو وہ ہے جس کو وہ اتنی اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کے کہہ رہا ہے کہ خوشی کے عالم میں مجھے یاد کر. یہ نبی کا فرمان بھی ہے، اپنی خوشحالی کے وقت میں یاد کر تاکہ تنگی کے وقت میں تو بولے تو تیری بولنے کو سن لے. جوانی میں اس کو یاد کر تاکہ جب تو بڑھاپے میں آئے، جس طرح جوانی میں تو عبادت کرتا تھا، بڑھاپے میں تو اس کی عبادت نہیں کر سکتا، تجھے ثواب کو تیری جوانی والا عطا کرے. سبحان اللہ. یہ تیرا رب تجھ سے مطالبہ کرتا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تو اس کی نافرمانی کر کے اس بلندیوں والے رب سے تو بے خبر ہو کے نہ رہ، اس لیے کہ تجھ سے پہلے میں اس نے پتھر بھی برسائے ہیں. قوم ہود اور قوم لوط، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ مونجو داڑو اور نینوا، ان کو پڑھو نا کیسی وہ آباد قومیں تھی اور کس طرح وہ اللہ نے غرق کر دی. اللہ کہتا ہے کبھی میں اپنے مخالفوں کے ساتھ ایسے بھی نمٹا کرتا ہوں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، اللہ کہتا ہے جب میرا عذاب آ جاتا ہے نا زلزلے کی صورت میں، تب پتا چلتا ہے کہ میرا ڈرانا کیسا ڈرانا ہوتا ہے. اب اس بات پہ غور کرو. اللہ کہتا ہے جب زلزلہ آ جاتا ہے، تیز ہوا آندھی کی صورت میں چل پڑتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، پانی اوپر سے بھی نیچے بھی، پھر پتا چلتا ہے کہ میرا ڈرانا کیسا ڈرانا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس وقت سے پہلے مجھ سے ڈرنا تو پھر مزہ بھی ڈرنے کا آتا ہے. پھر اس ڈرنے میں
بھی ہم نے کوئی ایسا لطف رکھا ہوا ہے، اس لطف کا بھی مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تو یہ جو جھٹلانا ہے نا، جنہوں نے جھٹلایا ہے، اس سے قبل بھی ہم نے ان کے اوپر اپنا کوڑا برسایا ہے، اور پہلی قوموں کی قصے کہانی ہم سن پڑھ چکے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ قوم لوط بدفعلی کی عمل میں مبتلا تھی، تو رب نے کس طرح جبرائیل کے پروں پہ اٹھایا، اور آج تک وہ نیچے جا رہی ہے، آج تک وہ نیچے جا رہی ہے۔ دوسروں کے مار ہڑپ کرنے والے وہ کتنے قد و قامت والے لوگ تھے، اور کس طرح جو ہے نا ادھر سے پتھر اٹھتا تو کیا نشانے پہ لگتا اللہ کی ذات۔ اب اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مالکیت اس رب ذوالجلال کی ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر چیز ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے جو ہیں کبھی اپنا وہ پر کھول دیتے ہیں، اور کبھی وہ اپنے پروں کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں جی، کبھی کھولتے ہیں اور کبھی وہ کلوز کرتے ہیں۔ تو بتاؤ نا یہ کس نے کیا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ اللہ کہتا ہے یہ میں رحمان کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کس نے پرندوں کو ہوا میں جو ہے وہ بچایا ہوا ہے، اور وہ اڑ رہے ہیں بغیر غم کے، بغیر خوف کے، ان کو ڈر نہیں ہے کہ جو ہے مجھ ہم گر جائیں گے۔ اگر اللہ کہتا ہے میں ان پرندوں کو نہیں گرنے دیتا، تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے میں کیسے گرنے دوں گا؟ بنی اسرائیل کے 99 قتل کرنے والے کو میں معاف کر دیتا ہوں، تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے پرندوں سے اپنے معیار کو نیچے نہ رکھ، ہم نے اپنا مقام بڑا اعلیٰ بنایا۔ انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ کہتا ہے بے شک ہم ہر چیز کو بڑے اچھے انداز سے دیکھنے والے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن۔ امن ھذا الذی، اے منکرو امن ھذا الذی ھو جند لکم، اے منکرو کیا تمہارے پاس لشکر آئے رحمان کے علاوہ؟ بے شک یہ منکر جو ہے نا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے، جو حرام پہ لگ گیا وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو نبی پاک کی نافرمانی میں لگا وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو سود پہ لگ گیا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کا حق کھا رہا ہے اللہ کہتا ہے یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ سمجھ جاؤ چند دن کی زندگی ہے، پھر کالی قبر ہے، اندھیری رات ہے، تو اس لمحے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تاکہ کل جب ہمارے سامنے آؤ تو ہم بھی دیکھیں کہ یہ دنیا میں ہم سے حیا کرتا تھا، اللہ سے بڑھ کر حیا کرنے والا کوئی ہے؟ نہیں ہے، تو پھر ہمیں بات کس کی ماننی چاہیے؟ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا۔ تو کون ہے اگر اللہ اپنا رزق تم پہ بند کر دے تو پھر تمہیں رزق دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میں رزق بند کر دوں، بندہ ساری زندگی دیکھو نا، بندہ دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو رزق کے لیے کرتا ہے نا، دوسرے کا حق مارتا ہے تو رزق کے لیے کرتا ہے نا، کوئی تھوڑی چوری کر لیتا ہے تو رزق کے لیے کرتا ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر میں بند کر دوں، مثلا بارش نہیں ہوتی، کاپسالی ہوتی ہے، فصل جو ہے وہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس طرح یہاں پہ کس طرح بھی کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، سیلاب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ کہتے ہیں اگر میں رزق بند کر دوں، ضائع کر دوں، اوپر سے اولے پڑتے ہیں، پوری فصل دیکھتے دیکھتے چند لمحوں میں
تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں رزق بند کر دوں تو پھر کون اس کو کھولے گا؟ بل لجوا فی عتو ونفور۔ لیکن یہ سرکشی میں اور ہمیں بھولنے میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو انسان تو وہ ہے جو أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا، جو بندہ سادہ لفظ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، جو بالکل گدھے کی طرح چل رہا ہے، کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، وہ کیسے سیدھا راستہ تلاش کرے گا جو دین کی طرف آیا ہی نہیں؟ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یا پھر جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، کانوں کا بھی استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا بھی استعمال کرتا ہے، دل کا بھی استعمال کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو میری اس دی ہوئی عطا یعنی آنکھ، کان اور دل اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي، میرے نبی کہہ دے وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے ہیں، اور سب سے بڑی بات سنتا جانور بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے، انسان کا مقام اس لیے ہے انسان اس کی بات سنتا ہے پھر اس میں عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے جانور میں اور ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ آنکھیں تو ہیں، دیکھتا نہیں ہے میری قدرت کے جلوے، کان تو ہے میرا قرآن سننے کے لیے چند لمحے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ان کو انسان نہیں کہتا بلکہ جانوروں سے بدتر کہتا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کون ہے جس نے تمہیں، میرے نبی کو بتا دے، میرے محبوبہ ان کو بتا دے، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں کان دیے ہیں، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں دل دیا ہے، قلیلاً ما تشکرون، اتنی بڑی نعمتیں تمہیں دے رکھی اور اتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے، کہتا ہے کان میں نے دیے ہیں، بات میری نہ سنے۔ آج کے تو نوجوان کہتے ہیں کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے میوزک سن رہے تھے، دل میں سکون، روح کو سکون آ رہا ہے۔ اصل میں ان بیچاروں کا قصور دیکھیں تو سیانے لوگ آتے ہیں نا، پوری مٹی کوئی جیسا قبیل ہے اور جیسا زمین ہے، کام بھی تو وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو منافق سنتا ہے، اور یہ گانا منافقت دل میں پیدا کرتا ہے، اور جو یہ بڑے مزے سے کہہ رہے تھے وہ سکون، ایمان والے کو اگر سکون آتا ہے تو آپ کی بات سن کے سکون آتا ہے، آپ کا قرآن سن کے سکون آتا ہے، مومن کو قرآن سن کے سکون آتا ہے، اور منافق کو بات ذرا مشکل ہے، اور یہ ہضم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ منافق کو ساتھ نیچے نہ کرو، میری طرف دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ منافق کو گانا سن کے وہ بولو تو صحیح، یہ مجھے پتا ہی ہضم نہیں ہوتی۔ منافق کو میں دیکھ رہا ہوں، میں کبھی کبھی بول بھی پڑتا ہوتا ہوں، اور میرا بولنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ منافق کو گانا سن کے اور مومن کو قرآن سن کے سکون آتا ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔